الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں اور پیارے طلباء، حج کا موسم چل رہا ہے۔ حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اپنے گھر سے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ حج میں سب سے اہم چیز آدمی کو نیت کی صفائی چاہیے، اخلاص چاہیے۔ آپ میں سے کوئی سوچتے ہوں گے شریعت کے ہر عمل میں،
ہر عبادت کی روح تو نیت ہی ہے، اخلاص نیت ہی ہے۔ حج کے لیے کیا خاص بات ہو گئی؟ ہاں صحیح بات ہے، تمام عبادتوں میں اصل روح اخلاص نیت ہی ہے، لیکن حج کے لیے ذرا خاص اہتمام سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نماز زندگی میں بہت مرتبہ فرض ہوتی ہے، اگر اتفاق سے پہلی نماز میں اخلاص نہیں رہا، یوں ہی آ کر پڑھ لیے تھے، عادتاً پڑھ لیے تھے، پھر زندگی میں دوبارہ نماز فرض ہوتی ہے، اس میں اخلاص کا ایک درجہ حاصل ہو جائے گا، پھر تیسری نماز میں، چوتھی نماز میں، پانچویں نماز میں بہرحال اخلاص اسے پیدا ہو جائے گا، وہ کوشش کرتے رہے۔ روزے کا بھی یہی حال ہے، زندگی میں بہت مرتبہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، وہ زندگی میں بہت مرتبہ فرض ہوتی ہے، ایک مرتبہ میں نہیں تو دوسری مرتبہ میں نہیں تو تیسری مرتبہ میں، بہرحال اخلاص آدمی کوشش کرتے رہے تو پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کوشش کا لفظ میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ عبادتوں میں جو ہے آدمی کو خالص نیت کرنے کے لیے جیسے اور باتوں کی کوشش کرنی پڑتی ہے، نیت کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آدمی نیت کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا اور اس میں توجہ نہیں دیتا، زمانے گزر جاتے ہیں، نمازیں بھی ایسے ہی ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ایسے ہو رہی ہیں، بہت سے اعمال نیک ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاص سے نیت نہ ہونے کی وجہ سے جو اجر حاصل ہونا تھا، جو ثواب ملنا تھا، جو روحانیت حاصل ہونی تھی، وہ حاصل نہیں ہوتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال دوسری عبادتوں میں ایک بار نہیں تو دوسری بار نہیں تو تیسری بار کوشش کرنے سے، توجہ کرنے سے وہ اخلاص نیت اس عمل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن حج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے مرتبہ حج کرے گا اللہ طاقت دیا ہے تو وہ سب نوافل ہو جائیں گے، نفل ہو جائیں گے۔ نفل حج ہمارا اخلاص سے ہو گیا، خلوص سے ہو گیا، خشوع خضوع سے ہو گیا، لیکن حج جو فرض تھا وہ اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہوا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہوا، تو پھر وہ ناقص ہے۔ فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن وہاں عمل کا ثواب ناقص ہے۔ اس لیے کتابوں میں بڑی خاص توجہ کے ساتھ حاجیوں کے لیے حج کی میں نیت کرتے وقت اخلاص نیت، اللہ کی رضا کی نیت پر زور دیتے ہیں۔ آپ قرآن شریف پڑھیے، جہاں حج فرض کے بارے میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، مطلب یہ دوسرے کی اس میں شرکت بالکل برداشت نہیں۔ حدیث میں پڑھیے من حج للہ، جو آدمی حج کرے گا اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، اس کے بعد دوسری باتوں کی تاکید ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے اخلاص بڑا مطلوب ہے ہر عمل میں، حج میں بہت زیادہ مطلوب ہے، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اگر توجہ نہیں ہوئی تو ہمارا حج فرض بغیر اخلاص کے گزر جائے گا تو بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے جیسے اور باتوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اخلاص سے نیت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور توجہ اس پر رکھنی چاہیے۔ بیٹھ کر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ابھی حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ میں حج کس لیے کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا کیا ارادے ہیں۔ اگر آپ کا پہلے دن سے الحمدللہ آپ کی صاف نیت ہے، مقدس نیت ہے، تو بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس کے برخلاف ہمارے کچھ ارادوں میں خرابیاں ہیں، نیتوں میں
گندگیاں ہیں تو اسے پاک کرنے کے لیے وقت لگانے پڑے گا. جیسے کپڑا گندا ہو گیا تو اسے پاک کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اشیاء گندے ہو گئے تو اسے پاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے اگر نیت خاص نہیں رہی، خالص نہیں رہی، خراب ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں. اور اس کے بعد نیت جب صاف ہو گئی، مطمئن ہو گیا دل، ہم اب اللہ ہی کے لیے حج کر رہے ہیں. جو ارادے جتنے آئے تھے اسے سب ختم کر دیے اور اللہ کے حوالے کر دیا. یا اللہ میں جو یہ حج کر رہا ہوں تیری رضا کے خاطر. تو اب اس کے بعد اس کی حفاظت کی ایک ذمہ داری ہے، حفاظت کی ایک ذمہ داری ہے. ہمارا حال ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، کار ہے، ہم سروسنگ کو دیتے ہیں تو اس کے بعد اہتمام کرتے ہیں. جس فنکشن کے لیے جا رہے ہیں وہاں جانے تک بھی کم از کم پاک و صاف رہے، کوشش کرتے کہ نہیں، اور توجہ اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو ہمارا حج ہے، حج کے لیے ہم بڑی محنت سے کوشش کر کے نیت کی صفائی کر لی، اخلاص پیدا کر لیا اس میں، تو اللہ رب العالمین کے پاس جانے تک اس عمل کو پاک و صاف رکھیں، نگرانی کرتے رہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں حج کی بات آتی ہے تو ہم وہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بتائیں کہ میں بھی فلاں سن میں گیا تھا، ایسا ہوا ویسا ہوا، بول کر اظہار کرتے ہیں کہ میں بھی حاجی ہوں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں حاجی ہوں کہنا، ایک فخر کی بات ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی عبادت کا موقع دیا، لیکن اس ارادے سے کہ اس میں ریاکاری ہو جائے، اس میں دکھاوا ہو جائے، میرا بھی ایک مقام بن جائے، یہ گندی بات ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے جب تک ضرورت نہ پڑ جائے، جب تک ضرورت نہ پڑ جائے اس کی، تب تک اس کی اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان کی تو پہلے کوشش ہوتی ہے کہ نیک عمل کرنے سے کسی طریقے سے روکیں، ہیلے سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں کا پیسہ ہے، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، وہ چاہے تو ہر سال جا سکتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ جاتے نہیں. ان کو کہنے پر بتاتے ہیں فلاں کام ہوگے بات کریں گے، فلاں کام ہوگے بات کریں گے، فلاں کام کرے بات کریں گے، ٹالتے چلے جاتے ہیں. دراصل یہ شیطان ان کے اوپر غالب ہے، ان کو اس کے لیے تیار ہونے ہی نہیں دیتا. جتنا پیسہ حج کے لیے خرچ ہوتا ہے، بہت دفعہ اتنا پیسہ ہم بہت سی جگہ پر یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن حج کے لیے تیار نہیں ہوتے. بیٹی کی شادی ہو جان دے، بیٹے کی شادی ہو جان دے، فلاں کام ہو جان دے. یقیناً بیٹیوں کی شادی ایک ذمہ داری ہے ہماری، ذمہ دار باپ کی علامت ہے اس کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، دوڑ دھوپ کرنا. لیکن اس کی وجہ سے حج کو ٹالنا، حج فریضے کے سلسلے میں ٹال مٹول کرنا، یہ درست نہیں ہوگا. البتہ ایسے لوگ تو پیسہ ہے تو پہلے حج کریں اور وہاں جا کر بہت سے متبرک مقامات، برکت والے جگہوں میں جا کر دعا کریں کہ ان کو ایک صحیح جوڑا ملائے. اللہ ہم بہت جلدی سنتے ہیں حاجیوں کی. تو بہرحال پہلے تو کرنے دیتا نہیں ہے. آدمی جب بہرحال تیار ہو جاتا ہے، وقت نکال لیتا ہے، پیسہ خرچ کر لیتا ہے، تب اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے، کہ اس کی نیت میں خرابی پیدا کر دیں. محنت بھی کریں، پیسہ بھی خرچ کریں، دوڑ دھوپ بھی کریں، مشقت بھی اٹھائیں، نامہ اعمال میں نیکی نہ آئے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نیت میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے، ریاکاری سے، دکھاوے وغیرہ کے گندے جذبات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو تیسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ عجب میں مبتلا کرتا ہے. عجب میں، بڑائی میں، اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے کہ میں اتنا اچھا نیک عمل کر لیا، فلاں بھی کرنا کر سکتا تھا نہیں کرا. یہ خیال ہوا اس وجہ سے کہ ان کو دعوت دیں، یہ الگ بات ہے.
یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا فلاں ساتھی ہے، میرا فلاں دوست ہے، میرے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ کر سکتے ہیں، نہیں کرے ہیں، اس لیے مجھے جا کر دعوت دینا چاہیے، ان کو تیار کرنا چاہیے، اس لیے ان کے بارے میں خیال آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ یہ خیال پیدا ہونا، اس کے بعد ان کو حقیر سمجھنا، ان کو معمولی سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس کو خود پسندی کہتے ہیں۔ خود پسندی کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اہتمام سے نیت کی صفائی کریں اور اس کے بعد اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ کب تک نگرانی کریں؟ جب تک یہ عمل اللہ کے پاس نہ پہنچے، اور اللہ کے پاس پہنچتا کب ہے ہم کو کیا پتا ہے؟ ہماری موت تک ہم اس سلسلے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا سنا کہ حج ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، جب بھی ان کو خیال پیدا ہوتا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ میں نے حج کیا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں وہ قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا ہے، اور میں تو آپ کی ذات سے امید رکھتا ہوں آپ قبول کیے ہی ہوں گے، اور لیکن مجھے ذرا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ میرا عمل وہ کہیں غارت نہ ہوا ہو، مقبول نہ ہوا ہو، یا اللہ اگر یہ معلق ہے تو یہ 2 رکعت نماز کی برکت سے اسے قبول کر لے، اس 2 رکعت نماز کی برکت سے اس کی حفاظت فرما دے۔ یہ معمول ہم نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال حج بڑے اہتمام سے، پہلی بات حج کے لیے اہتمام سے نیت کریں، اس کی نگرانی کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے تعمیر خود اپنے ہاتھوں سے کیا اللہ کے حکم سے۔ جب وہ تعمیر کی حد میں تھی تو بہت مرتبہ گئے، اینٹوں کو رکھا، گارے کو چڑھایا، لیپ لپائی کا کام کیا، بہت سب کام کیے، لیکن جب وہ عبادت بن کر سامنے آتی ہے وہ چیز، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ سورۃ البقرہ میں موجود ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ یا اللہ اب یہ عمارت ایک معمولی عمارت نہیں ہے، تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی زیارت کے آداب مجھے سکھا دیجیے، تیرے گھر کے زیارت کے عظمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو خیال ہوا آج آپ کے سامنے حج سے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں اور جو ممنوعات ہیں، سنتیں اور آداب تو بہت ہیں، اس مجلس میں میں ترتیب سے اسے سنا نہیں سکتا، البتہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اور حج میں اور احرام کی حالت میں جو ممنوعات ہیں اسے بیان کروں۔ حج میں پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی احرام باندھے، حج کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پہلا فرض ہے، احرام باندھنے کے بعد نیت کر کے تلبیہ۔ دوسرا فرض حج کا وقوف عرفہ، ایک میدان ہے کعبۃ اللہ کے کچھ میل فاصلے پر جسے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں حاجیوں کو 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد سے دوسرے دن صبح صادق تک اس وقت میں تھوڑا بہرحال وقت گزارنا پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکیں کھڑے ہو کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے سامنے عاجزی بیان کرتے رہیں۔ دھوپ ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، جا کر بیٹھ سکتے ہیں اپنے خیمے میں، لیکن جتنا ہو سکے کھڑے رہنے کی کوشش کریں۔ وقوف عرفہ جہاں بیان کیا گیا ہے حج کے فرائض، اس میں کہا گیا وقوف عرفہ، وقوف کے میں نے کھڑے ہونے کے، تو جتنا زیادہ ہو سکے کھڑنے کی کوشش کریں۔ طاقت کے بقدر ہی ہے، یہ سب جگہ بھی اتنا ہی خیال رکھنا، اپنے آپ کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، جتنا ہو سکے کھڑے رہیں،
اور باہر چلچلاتی بغیر چھت کی جگہ پر کھڑنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا ہے تو پھر اندر چلے جائیں۔ یہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ میں زوال کے بعد سے لے کر دوسرے دن صبح صادق تک، اس وقت میں یہاں پر تھوڑا وقت بھی گزارنا فرض ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ ہی نہیں ہوا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ فرائض ہیں، فرض میں سے۔ اور وہاں اپنے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی، سب کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی حج کے ارکان ادا کرتے کرتے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو پروردگار رب العالمین حاجیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، آج جو مانگتے ہو مانگو، دیا جائے گا تمہیں۔ تمہاری مغفرت مانگتے ہیں تو تمہاری مغفرت ہے، اور جس کے لیے تم دعا کرتے ہیں مغفرت کی، ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ اکبر! حاجی کے لیے کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ہم کو چاہیے، ہم حاجی ہیں تو سب کے لیے دعا کریں، یاد کر کر کے کیا کام ہے وہاں پر؟ وہاں تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ وہاں پر یاد کر کر کے ایک ایک احباب کو یاد، ایک ایک فرد کو یاد کر کے، ایک ایک خاندان والوں کو یاد کر کے دعائیں کرے، اپنے ملک کی، ملت کی سلامتی کے لیے دعا کرے، پورے عالم کے عالم اسلام والوں کے لیے دعا کرے، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا فریضہ ہے۔ تیسرا، حج کا تیسرا رکن طواف زیارت ہے۔ طواف بہت سے ہیں، یہ طواف زیارت کہتے ہیں اسے۔ طواف زیارت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتا ہے طواف زیارت؟ عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، ان دنوں میں طواف زیارت کرنا ہے۔ وہ جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے ممنوعات احرام کو اگر اختیار کر لیا تو مشکل ہو، دم واجب ہو جائے گا۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے۔ کتابوں میں آپ کو، عربی کتابوں میں آسانی سے ترتیب سے مل جائے گا، دوسری کتابوں میں ذرا ترتیب سے نہیں ملتے ہیں، حاجی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر جس کا تعلق فقہ کتابوں سے نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ترتیب بھی ضروری ہے اس میں۔ یہ فرائض ہیں، واجبات حج۔ فرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے۔ دم کا مطلب قربانی دینا پڑتا ہے ایک بکرے کو لے کر۔ وہ تقریباً 6 ہیں، 5 ہیں حج تمتع، حج قران کرنے والوں کے لیے 6 ہیں۔ پہلا واجب حج کا، عرفات سے نکلنے کے بعد حج کو جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، بیچ میں ایک مزدلفہ پڑتا ہے، مکے سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے مزدلفہ۔ عرفات سے واپس ہم دوبارہ مینا کو جاتے ہیں تو ایک مقام ہے، اس مقام کا نام دائیں جانب واپسی میں ایک پہاڑ ہے، وہ علامت ہے اس کی، مزدلفہ کی۔ کافی لوگ رہتے ہیں یہاں پر، وقت گزارنا رات میں یہ بھی واجب ہے۔ مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اسے، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ دوسرا، اور وہاں بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، وہاں جمع بین الصلاتین ہوتا ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہم کہاں نہیں پڑھے رہتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہم نہیں پڑھے رہتے ہیں۔ حاجی کو یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز اپنے وقت پر نہ پڑھیں، بلکہ نکل جائیں وہاں سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھیں، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ تو وہاں بھی مقبولیت کی جگہ ہے، دعائیں کریں۔ اور مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے، مینا میں جو ایک مقام ہوتا ہے کنکریاں مارنے کا، جمرات کہتے ہیں، وہاں کے لیے کنکریاں یہاں بہت آسانی سے ملتے ہیں اس جگہ پر، یہاں پر چن لینا اچھا ہے۔ ویسے بھی بہت سے جگہ پر پاکٹ بنا کر، تھیلی بنا کر دی جاتی ہے، اس سے بہتر ہم اپنا کام ہم کر لیں، ساتھ کنکریاں
साथ साथ 36 या 37 को ज़रूरत पड़ती है, उसे चुन लेना पड़ता है। बहरहाल वहाँ कंकरियाँ मिलती हैं। ये दूसरा वाजिब है। पहला वाजिब है मुज़दलिफ़ा में ठहरने का, पहला वाजिब है, वुकूफ़ अरफ़ा इसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा वाजिब सफ़ा मरवा के दरमियान सही वाजिब है। सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही की जाती है, मरवा एक पहाड़ी है, सफ़ा एक पहाड़ी है। काबतुल्लाह के तवाफ़ करने के बाद हाजी को वहाँ से निकलकर सफ़ा के मैदान पर आना, सफ़ा पहाड़ी के पास आना पड़ता है, वहाँ से तवाफ़ करना पड़ता है, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना पड़ता है। ये सफ़ा मरवा के दरमियान सही और चक्कर है, ये भी वाजिब है। तीसरा वाजिब, मिना में एक मकाम है जमरातुल वुस्ता, जमरातुल उक़बा और एक जमरात है, 3 जमरात हैं। वहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं और ये भी वाजिब है, 7-7 मरतबा मारना। 3 हो गए। वहाँ भी दुआएं की जाती हैं, जमरात में भी किनारे में खड़े होकर दूसरों को तकलीफ दिए बगैर, मौका रहे तो वहाँ पर दुआ कर लें। चौथा वाजिब हलक करना है, बालों को मुंडवाना है। पूरे अरकान को अदा करने के बाद एहराम खोलने से पहले सर के बाल मुड़ाना है, अफजल है सर के बाल मुड़ाना, नहीं तो कसर कहते हैं, काटना भी जायज़ है, उसकी भी गुंजाइश है। औरतों के लिए तो कसर ही है, मर्दों को बाल मुंडवाना अफजल है। तो बहरहाल हलक और कसर ये वाजिबात में से 4 हो गए। 5वां, हज तमत्तु करने वाले और हज क़िरान करने वाले। आमतौर पर इंडिया से जो जाते हैं वो हज तमत्तु ही करते हैं, और बाज़ लोग जिनको मालूम है वो हज क़िरान करते हैं। हज क़िरान का मर्तबा अहनाफ के नज़दीक सबसे ज़्यादा है, हज क़िरान का मर्तबा सबसे ज़्यादा है। लेकिन हज क़िरान का मसला यह है कि वो एक ही एहराम में उम्रा भी और हज भी करना पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, अक्सर हाजियों का हाल ये है, यहाँ से पहुँचने के बाद उम्रे की नीयत से हम बाहर पहुँच गए, उम्रा कर दिया, एहराम खोल दिया। उसके बाद फिर हज के अय्याम 7वें ज़िलहिज्जा 8वें ज़िलहिज्जा में एहराम बांधकर हम लोग मिना के नहीं निकलते हैं। तब तक हम आज़ाद रहते हैं, अपने अपने कपड़ों में रहते हैं, ममनुआत एहराम से हम की पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से रहते हैं। ये हज तमत्तु है, उम्रा और हज जो है 2 एहराम में करते हैं, उसकी गुंजाइश है, वो भी है। शाफ़िया के नज़दीक यही अफजल है, अहनाफ के नज़दीक क़िरान अफजल है। क़िरान कहते हैं एक ही एहराम में। तो उम्रा करने के बाद अब दूसरे लोग तमत्तु करने वाले एहराम खोल देते हैं, इसे नहीं खोलना है, उसी एहराम से ममनुआत एहराम की पाबंदी करते हुए उसे हज भी करना पड़ता है, तो उसे हज क़िरान कहते हैं। ये अहनाफ के नज़दीक सबसे ज़्यादा फजीलत वाला, अजर वाला है, और ये उन लोगों के लिए नसीब आसान है जिनके आखिरी में टिकट बनती है। 8वें, बहुत से लोगों को होता है 6 ज़िलहिज्जा में वहाँ पर पहुँचते हैं, 7वें ज़िलहिज्जा 8वें ज़िलहिज्जा में उनको मीना में लेकर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक उम्रा करे, उसके बाद एहराम खोलेंगे नहीं, उसी एहराम में वो कर ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सवाब वाला है, अजर वाला है, और अहनाफ के नज़दीक यही अफजल है। मुमकिन है तो ये कीजिए, नहीं तो हज तमत्तु। बहरहाल हज तमत्तु और हज क़िरान करने वालों के लिए कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी तो हम साहिब निसाब होने की वजह से देते हैं, अपने घरों में रहकर भी देते हैं, वहाँ भी पहुँचे। अगर मुसाफिर का इतलाक तुम पर नहीं हो रहा है और 15 दिन से ज़्यादा आप मक्के में ठहरे हैं, तो आप मुसाफिर नहीं हैं, तो आप पर 2 कुर्बानियाँ होंगी। एक कुर्बानी तो आपके साहिब इस्तिताअत होने की वजह से, वो चाहे तो हम अपनी इंडिया में दे ले सकते हैं, उसे कहाँ भी दे लिया जा सकता है, और ये कुर्बानी तो हमको वहाँ पर देना पड़ता है, वो हज तमत्तु की वजह से, हज क़िरान की वजह से। ये भी वाजिब है। 5 हो गए। 6ठा, तवाफ़ विदा कहते हैं, आपको किताब में इसे तवाफ़ुस सदर कहते हैं, तवाफ़ुस सदर कहते हैं, उसे उर्दू में तवाफ़ विदा कहते हैं। तवाफ़ विदा का मतलब यह है कि हाजी पूरे अरकान अदा करने के बाद जब उसका टिकट बन जाता है वहां से निकलने का, चाहे मदीने को निकलने का कभी हो जाता है, या कभी कभी इंडिया को वापस आने का उनका शेड्यूल जैसा है वैसा होता है, तो वह आखिरी मर्तबा में 7 चक्कर काबतुल्लाह के लगाने हैं, उसे तवाफ़ विदा कहते हैं, तवाफ़ सदर के। ये भी वाजिब है आफाकी के लिए। आफाकी का मतलब
جو مکہ سے باہر رہنے والوں کے، حدود حرم سے باہر رہنے والوں، مکے سے باہر رہنے والوں کے لیے یہ طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد حاجی وہاں سے لوٹتا ہے تو ایسا لوٹیں کعبۃ اللہ کو چھوڑتے ہوئے جیسا ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتے وقت جیسا روتے ہوئے مایوسی سے، رنج سے، غم سے، ایک تڑپ لے کر پھر پتہ نہیں کب یہاں آنے کا موقع ہوگا، پتہ نہیں زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، پتہ نہیں یہ کعبۃ اللہ کو مجھے پھر دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس تصور کے ساتھ روتے ہوئے بہت ہی رنج و علم کے ساتھ کعبۃ اللہ کو وداع کر کے آئے۔ اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے کعبۃ اللہ سے محبت ہے وہ واپس لوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا، بڑی بڑی عمر کے ہیں، ایسا وہاں پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں جیسا کہ چھوٹا بچہ 5 سال کا 6 سال کا اسے لے جا کر 2-3 دن کے سفر میں دوری میں بلا لے جاتے ہیں اور سال میں 2 سال میں واپس کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جیسا وہ رنجیدہ ہوتا ہے ویسے روتے ہوئے وہاں دیکھیں گے آپ، ہاں جو، کیونکہ پتہ نہیں زندگی میں پورا نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں واجب ہیں۔ واجب کا مطلب اگر یہ چھوٹ گیا تو اس میں دم واجب ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے ایکسٹرا۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ ممنوعات احرام کو بھی سن لیجئے، احرام باندھنے کے بعد کن کن چیزوں سے بچنا ہے اسے بھی سن لیجئے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو اپنے کپڑے میں لگائے تھے، نہائے تھے، خوشبو صابن سے، تو وہ سب جائز ہے، درست ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد اب خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ میں آخر میں بیان کروں گا آپ کو، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر کھلا رکھنا پڑتا ہے مردوں کے لیے، عورت سر ڈھانپ سکتی ہے، چہرہ بہرحال عورت بھی کھلا رکھے گی، مرد بھی کھلا رکھیں گے۔ آج کل وہ ایک یہ آتا ہے پردے کرنے حجاب بھی ملتا ہے عورتوں کے لیے، وہ لے سکتے ہیں، یعنی مطلب کپڑا جو ہے چہرے میں نہیں لگے جیسا۔ تو بہرحال ممنوعات احرام میں سے خوشبو نہیں لگانا ہے، دوسرا سر کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ناخن کٹ نہیں کر سکتے، سر کے بال کٹ نہیں کر سکتے، مڑا نہیں سکتے، بدن کے کسی حصے کے بال کو نکال نہیں سکتے، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی ہیں ساتھ میں تو ہم بستری تو دور کی بات ہے، فحش اور شہوت کی بات بھی نہیں کر سکتے، اور شکار وغیرہ پہلے کے زمانے میں کتابیں میں لکھا ہے شکار، اب تو سوال ہی نہیں شکار وغیرہ کا۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں پر حرم میں یا احرام باندھنے کے بعد ہمارے پر مکھی آ کر بیٹھ گئی، مچھر آ کر بیٹھ گئے، اتفاق سے کھٹمل آ گئے تو اسے مارنا بھی درست نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو شکار نہیں کر سکتے، جوں، کھٹمل، کیڑا مکوڑا کسی کو مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کچھ اور باتیں چھوٹ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ تو حج کا جسے نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے اور ہر ایک کو حج مبرور، حج مقبول نصیب فرمائے۔ حاجی بڑا اہتمام سے حج کرنا چاہیے، اور چیزوں کی طرح ایسے سرسری طور پر نہ لیں، لیکن افسوس کی بات ہے بہت سوں کا ہم دیکھتے ہیں کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، نیت کی، اصلاح کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، حج سیکھے بغیر چلے جاتے ہیں، وہ فرائض کیا معلوم نہیں، واجبات کیا ہے معلوم نہیں، احرام کیسا باندھنا وہ تک معلوم نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ احرام کھل گیا تو پھر بننے نہیں آتا، ذرا بنو کر کے آ جاتے ہیں، اور اندر بھی کبھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے باقاعدہ گھر میں رہتے ہوئے احرام باندھنے کو سیکھیں، کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہ پڑے وہاں پر۔ تو حج کے فرائض کو سیکھیں، واجبات کو سیکھیں، مسنون چیزیں کیا ہیں، سنتیں کیا چیزیں سیکھیں، تب انشاءاللہ ہمارا حج ہوگا۔ یہ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، بڑا عبرت والا واقعہ ہے۔ یہ جو حج کو اس سال جا رہے ہیں، جو بات ہماری سن رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک تحفہ سمجھیے، عظیم ترین تحفہ سمجھیے، ورنہ ہر حاجی کے لیے یہ بات عام طور پر سننے
ملتی نہیں ہے. اللہ کی توفیق مجھے ہوئی آپ کو سنانے کی، سنا رہا ہوں. سنیے اور عمل کیجیے. اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، ہو سکا تو آپ اس بات کو ریکارڈ کر کے ان تک سنائیے. سید الطائفہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ان کا ایک شاگرد، ان کا ایک مرید آتا ہے، ملاقات کرتا ہے. حضرت نے ان سے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا کہ حضرت حج کو گیا تھا، حج سے واپس ہو رہا. تو حضرت اس وقت کچھ سوالات کرتے. ان سوالات کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں کی. بلکہ حضرت نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ جب آپ حج کو جا رہے تھے، اپنا گھر چھوڑ رہے تھے، اپنے کاروبار کو چھوڑ رہے تھے، اپنی تجارت کو چھوڑ رہے تھے، سب سے علیحدہ ہو رہے تھے، تو کیا آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، سب سے میں الگ ہو کر میرے رب کے پاس میں جا رہا ہوں؟ یہ ارادہ کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا حضرت نہیں کیا تھا. تو حضرت نے کہا جب آپ اپنا گھر چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، جو گندگیوں سے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں تم کو داخلہ کیسا دے گا؟ پھر دوبارہ آپ نے سوال کیا جب آپ احرام باندھنے کے لیے اپنے پہنے ہوئے کرتا خمیص نکال رہے تھے، اپنی بدن سے ان کو جدا کر رہے تھے، یہ ظاہری کپڑے نکال رہے تھے، تو بدن کا ایک باطنی کپڑا ہوتا ہے، باطنی لباس ہوتا ہے، وہ ہے اخلاق. اخلاق حسنہ یہ باطنی لباس ہیں. بد اخلاقی یہ بھی باطنی اخلاق ہیں. بد اخلاقی کا مطلب حسد، بغض، کینہ، جلن، بشری ممنوع چیزیں. کیا آپ نے اپنے اندر سے وہ باطنی لباس کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو اب تک تمہارے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دیکھ کر جلنے کا، حسد کرنے کا وغیرہ وغیرہ مادہ تمہارے اندر تھا، اور بہت سی باطنی گندگیاں تمہارے اندر تھی، تکبر تھا، غرور تھا، بڑائی تھی، کیا تم سب اسے ختم کرنے کا اور اس سے علیحدہ ہونے کا، جیسے اپنے ظاہری کپڑے کو الگ کر کے اگر الگ کیا، اسے بھی الگ کیا کہ تم نے؟ کہا کہ نہیں حضرت اس کا سب مجھے خیال نہیں ہوا تھا. تو جب آپ نے اپنے باطنی گندگی، گندے لباس کو نکالا ہی نہیں، تو یہ پاکیزہ احرام والا لباس تمہارے اندر آیا ہی. پھر حضرت نے سوال کیا مقام عرفات میں جب آپ پہنچے تھے تو کیا تمہیں وہاں مقام شہود حاصل ہوا؟ مقام شہود کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل میں آپ کو اس کی تشریح ملے گی. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. بندگی ایسے گزارو، زندگی ایسے گزارو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. اگر اتنا بڑا مقام تم کو حاصل نہیں کہ ہر جگہ تم کو اللہ نظر نہیں آتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حضور، یہ استحضار تمہارے ذہن میں تھا، مقام شہود تمہیں حاصل ہوا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ سب دھیان میں نہیں آئے تھے، تو مقام عرفات پہنچے ہی نہیں ہے. حضرت نے کہا جب مزدلفہ میں پہنچے، مینا میں جمرات میں پہنچے، جب قربانیاں دے رہے تھے اپنے جانور کی، تو کیا تمہارے شہوتوں کی، تمہارے خواہشات کی، تمہارے ناجائز جذبات کی، تمہارے ناجائز آرزوؤں کی، ناجائز تمناؤں کی بھی قربانی دی ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے تم نے؟ ایسا خیال نہیں کیا تھا میں نے، سب لوگ کر رہے تھے، میں بھی سب کے ساتھ مل کر کر لیا، سب ایسا ہی کرتے ہیں. کیا رکن جو ادا کرتے ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ فرض ادا کر رہا ہوں کہ نفل ادا کر رہا ہوں کہ واجب ادا کر رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہوں، معلوم نہیں، سب مل کر کر رہے ہیں، میں بھی مل کر کرتا ہوں. اور بعض لوگ تو غلط کرتے ہیں، غلط دیکھ کر غلط کرنا شروع کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا. تو پھر آپ کا مزدلفہ پہنچنا ہی ہوا نہیں. پھر آپ نے پوچھا تیسرا آخری سوال کہ کنکریاں جب شیطان کو مار رہے تھے
شیطان کو جب کنکریاں مار رہے تھے تو کنکریاں مارتے وقت تمہارے اندر ایک شیطان ہے، نفس ہے، جو تمہیں ہمیشہ شہوتوں کے لیے بھڑکاتا ہے، جو ہمیشہ گناہوں کے لیے بھڑکاتا ہے، ہمیشہ حسد بغض کینے کے لیے بھڑکاتا ہے، ہمیشہ غلط کاموں کے لیے بھڑکاتا ہے۔ کیا وہ ظاہری شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اپنے اندر موجود شیطان کو بھی کنکریاں آپ مارنے کا تصور کیے؟ کیا کنکریاں پھینکتے ہوئے اپنے اندر کے شیطان کی اٹھا کر تم نے پھینکا؟ کیا اس کا ارادہ کیا؟ تو انہوں نے نہیں حضرت، سب خیال نہیں ہوا تھا۔ تو کہا حضرت جاؤ دوبارہ حج کرو، تم جیسا میں نے کہا ہے ویسے حج کرو گے تو مقام ابراہیم حاصل ہوگا۔ میرے عزیز و بزرگوں، حج کا سفر جو ہے سفر آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ حج سفر آخرت کو، یا حج سفر حج میں اور حج سفر کے آخرت کے حج میں بہت مناسبت ہے۔ دیکھیے آپ کا ٹکٹ لگا ہے، آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ فلاں تاریخ میں جانا ہے، تو لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کب کی ٹکٹ ہے، کب کا فلائٹ ہے، یہی سوال ہوتا ہے نا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بالکل ایسا سوال ہے جیسے آدمی مرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد ہم کسی کو اطلاع دیتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب مر گئے، فلاں رشتہ دار مر گئے۔ کیا سوال ہوتا ہے دوسرا؟ کب مٹی ہوتی ہے، کب جنازے کی نماز ہے۔ بالکل حاجی کو ایسا ہی پوچھا جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ میرا حج متعین ہو گیا، مجھے حج کو جانا ہے، تو کب ٹکٹ ہے؟ مناسبت بتا رہا۔ دوبارہ پھر اس کے بعد جیسے حاجی غسل کر کے احرام باندھتا ہے تو اس کے ملاقات کے لیے، اسے ودا کرنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے ملتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال کیا ہے؟ گھر سے ہی ودا کر دیتے ہیں میت کو، بہت سے لوگ قبرستان تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آخری مقام وہی واپس آ جاتے ہیں۔ حاجی کا بھی ایسا ہی مسئلہ، جب وہ احرام باندھ کے حج کے لیے جانے لگتا ہے تو اسے ودا کرنے کے لیے بہت سے لوگ مبارکبادی دینے کے لیے گھر میں آتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، حج ہاؤس تک پہنچ گئے تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ساتھ آتے ہیں؟ جیسے میت کے لیے اس کے نیک اعمال ہی ساتھ آتے ہیں، ویسے ہی اس کی تیاری جو اس نے کیا تھا وہی اس کے ساتھ آتا ہے۔ اگر ہم حاجی یہاں سے اپنی ضروریات کے سارے چیزیں لے کر نکلتا ہے، پیسہ لے کر نکلتا ہے، کپڑے لے کر نکلتا ہے، بیاگیں لے کر نکلتا ہے، کھانے کی چیزیں لے کر نکلتا ہے، تو اسے وہ کام آتی ہیں بالکل۔ ایسے ہی مرنے والے کا بھی حال ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی تیاری کر لیتا ہے تو اسے وہ چیزیں ساتھ میں آتے ہیں۔ حاجی اگر اپنا بینک بیلنس بنائے، اے ٹی ایم کارڈ بنا کر رکھا ہے انٹرنیشنل لیول کا، تو اسے کتنی سہولت ہو جاتی ہے، نکل گیا یہاں سے، اب کوئی پیسہ بھیجنے والا نہیں، کوئی تعلق کرنے والا نہیں، لیکن وہ جہاں چاہے پیسے نکال لیتا ہے۔ ویسے ہی مرنے والا آدمی مرنے سے پہلے اپنا اے ٹی ایم کارڈ بنا کے مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، دینی امور کے سلسلے میں، صدقہ جاریہ کی شکل میں اعمال کر کے چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پیدا کر کے جاتا ہے، حفاظ کرام کو پیدا کر کے جاتا ہے، علماء کرام کو پیدا کر کے جاتا ہے، دین کی دعوت دے کر تبلیغ کر کے نیک لوگوں کو پیدا کر کے جاتا ہے، صالح اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ چلے جائے گا۔ اے ٹی ایم میں جیسے جب چاہے ویسے پیسے نکال لیتے ہیں، انٹرنیشنل لیول میں اگر ہمارا کارڈ ہے تو بالکل ایسا ہی یہ صالح اولاد، یہ نیک شاگرد، یہ مساجد بنانے پر جو پیسہ خرچ ہوا، مدارس میں جو پیسہ خرچ ہوا، یا صدقہ جاریہ میں جو خرچ ہوا، صالح اولاد، یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل لیول کے اے ٹی ایم کارڈ ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو جانے کے باوجود بھی، ہماری تجارت سے ہم منقطع ہو گئے، ہمارے کاروبار سے منقطع ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہم کو برابر فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ بھی پہنچتے رہیں گے۔ جیسے حاجی فلائٹ سے اٹھنے کے بعد جیسے اپنے فلائٹ ایئرپورٹ سے دور ہوتا ہے، ویسے اپنے مقام سے دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے میت کا بھی یہی حال ہے، گھر سے نکلتے ہیں، اس کا جنازہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں تو جیسے قدم بڑھاتے ہیں ویسے وہ اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے دور ہوتا چلے جاتا ہے۔ یہ بیان مناسبت میں کیوں کر رہا ہوں؟ بیان مناسبت اس وجہ سے کر رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ الرحمٰن نے بھی بڑے اہتمام سے اس مناسبت کو بیان کیا اپنی کتاب میں۔ وجہ یہ ہے کہ حاجی ان سب باتوں کو غور کرتے ہوئے جائیں۔
میرا یہ حج جو آج حج کے لیے ہو رہا، سفر جو حج کے لیے ہو رہا ہے، یہ جیسے میرے کاروبار میں سے اب چھوٹ گیا، میری تجارت مجھ سے چھوٹ گئی، میرے بیوی بچے مجھ سے چھوٹ گئے، میرے اور چیزیں محبوب چیزیں مجھ سے چھوٹ گئے، عارضی طور پر یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے مجھ پر، ایک وقت آنے والا ہے مجھ پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے یہ چیزیں چھوٹتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیزیں مجھ سے چھوٹیں گی۔ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرا کاروبار ایسا ہے؟ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میری زندگی میں نماز ہے؟ کیا میری زندگی میں روزہ ہے؟ کیا میری زندگی میں نیک اعمال ہیں؟ کیا میں اس آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ سوچنا چاہیے حاجی کو بھی اور حاجی کو رخصت کرنے والوں کے لیے بھی۔ دعا فرمائیے۔ حج سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اللہ تعالی حاجیوں کو حج کے ارکان کو سیکھ کر حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وقت ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہمارے اس ملک میں بھی اور ساری دنیا میں سلامتی اور امن و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔